زیادہ یقینی بات ہے کہ جب مرو گے تو یہ سمجھ لو رات آ گئی، پھر دن آ جائیں گے، تم اٹھ کھڑے ہو گے، کل کے لیے فکر کرو کہ تم کیا آگے بھیج رہے ہو، آگے بھیج رہے ہو، یعنی یہاں سے بھیجو گے وہی ملے گا۔ ذالک بما قدمت یداک، قرآن کہتا ہے یہ جو کچھ دے رہا ہوں یہ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، میں نے اس میں کچھ نہیں کیا۔ اگر نیکیاں بھیجی تھی وہ بھی جمع، صرف اس پر میں نے منافع لگا دیا، 700 گنا اور لاکھوں گنا بڑھا کر تجھے دے دیا، ہے محنت تیری۔ اور اگر تو نے گناہ کیے تھے تو تیرے اپنے کرتوت ہیں جو تیرے سامنے آ رہے ہیں، میں ظلم نہیں کرا۔ اللہ تعالیٰ وما ربک بظلام للعبید، میری طرف سے نہ کہنا میں نے آگ بنائی اور یہ خون بنایا اور یہ پیپ بنائی، یہ سارے تو دنیا میں کام کرتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات کھول کر سمجھا دی کہ جو کچھ بھی جہنم میں عذاب ہے نا وہ یہاں کی کرتوتیں ہیں۔ اگر خون کے دریاؤں میں غوطے کھا رہے ہوں گے اور فرشتے کنارے پر کھڑے ہوں گے پتھر لے کر، سر باہر نکالے گا، سر پر مارے گا، کچلے گا، پھر نیچے چلے جائیں گے، پھر وہ خون کا دریا یہی سود خور لو، غریبوں کا خون چوس رہے اور منافع خور جو رمضان آیا اور چیزیں نہیں کر، یہ خون پی رہے ہیں اب مگر نہیں سمجھتے، وہاں سچ مچ بنا دیا جائے کہ یہی خون تھا جو تم جونک بن کر پیتے پیو۔ زانی لوگ جائیں یہ اس وقت بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، پاک صاف گوشت پڑا ہوگا نہیں کھا رہے، بدبودار کھاتے یہاں بھی ہیں کہ حلال بیوی نہیں حاصل کرتے، حرام کی طرف بھاگ۔ یہاں تمثل ہی ہوگا، یہاں کی نیکیاں بدیاں شکل بن کر آ جائیں، پورے بھی ہماری نوازیں ہی ہوں گی، دودھ جو ہوگا ہمارا علم ہوگا، لباس جو ہوں گے وہ ہمارا تقویٰ ہوگا، یہاں کی نیکیاں۔ اس لیے کوئی شے نہیں کسی کو نہیں ملے گی یہاں کی ہوئی باتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اور ہر وقت دیکھو کہ آگے کیا بیچ رہے ہو، نیکی بیچ رہے ہو یا اپنی تباہی کا سامان بیچ رہے ہو۔ واتقوا اللہ، دوبارہ دہرایا کہ اس کو معمولی نہ بات سمجھنا، یہ اعلان جو کیا گیا نا سرسری نہ سمجھنا کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ سے ڈرو، ایک کان سے سنا نکال دیا، ڈر جاؤ، وقت آنے والا جب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ بھی خیال نہ کرنا کہ اس کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ہم خود بھول گئے ہیں، اللہ کو کیسے پتا؟ فرمایا نہیں تم بھول جاؤ گے، ان اللہ خبیر بما تعمل، جو تم کرتے رہے اس سے وہ پوری طرح باخبر، اس کو کوئی بات نہیں بھولتی، نہ کوئی مغالطہ لگتا، وہ ریکارڈ لے آئے گا تمہارے سامنے، جو دیکھو گے تم کہو گے ہائے ہماری کمبختی مال ھذا الکتاب، یہ دفتر کہاں سے نکلایا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی شے نہیں رہی جو اس میں درج نہیں ہے، کوئی چھوڑی نہیں بات، ہمارے دل کے خیال، ہماری آنکھوں کی چوریاں، ہمارے کانوں نے جو غیبتیں سنی سب درج۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو وہ کچھ کر کے گئے وہ سامنے ملے گا، ایک فرمایا لکھا آئے گا، دوسرا وہ سامنے تصویریں بنی ہوگی، نماز بھی آئی کھڑی ہوگی، خیرات بھی کھڑی ہوگی، اور قبر میں بھی آتا کہ جب آدمی میت جاتی ہے چاروں طرف کھڑی ہو جاتی ہے بات، فرشتے پوچھنا شروع، ادھر نماز ہے، ادھر صدقہ ہے، ادھر روزے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا حساب کرتے، اور برا جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، مار پڑتی۔ تو فرمایا خبردار رہو کہ اللہ کو پوری طرح پتہ ہے جو تم کرتے ہو، اور جب جاؤ گے اس کے سامنے کوئی بات اس کو بھولی نہیں ہوگی، جانتا ہوگا کہ یہ کرتے آئے۔ اور اسی وجہ سے آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں یہ سفارش کی جو گنجائش رکھی نا کہ شفاعت لوگ کریں گے، ٹھیک ہے اللہ نے ہمدردی کا موقع دیا ہے کہ نیک لوگ جائیں، ان کو ترس آیا کسی آدمی کے بارے میں، کہیں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، مگر کہا میں نے یہ کھلی اجازت نہیں دی کہ نبی ولی جس کے لیے چاہے زبان کھولیں، جہاں جہاں یہ شفاعت کا مسئلہ کہا بیزن اللہ کی اجازت سے، اور وجہ کیا بیان کی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو جانتا ان کا ماضی اور مستقبل اور حال سب کچھ، کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، کیا ان کے کرتوت ہے، سارا ریکارڈ اس کو معلوم ہے۔ نبی کیا جانتے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ بتائے۔ اگر میں کھلی چھٹی دے دوں تو پھر دو صورتیں ہوں گی نا، یا تو ان کے کہنے پر سب بدماشوں کو چھوڑتا جاؤں، وہ بے خبری میں کہتے جا رہا میں چھوڑتا جاؤں، اپنی عدالت کو برباد کروں، یا ان کو جواب دوں کہ میں نہیں مانتا، پھر وہ شرمندہ ہوں گے، کیا رہے گا ان کے پلے قیامت کے دن۔ اللہ نے اپنے پیاروں کی اس لیے پہلے کہ مجھ سے پوچھو کہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، اگر میں کہوں گا کہ ہاں اس لائق ہے معافی مل سکتی ہے اس کو، کچھ کہہ دیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وہاں سفارش وہ نہیں ہوگی جو دنیا میں سمجھتے ہو کہ افسر نہیں بھی چاہتا، کوئی آدمی گیا دوست ہے یار اثر رسول والا، وہ اس کو ٹال نہیں سکتا، پریشر ہوتا ہے، ایسا نہیں، للہ شفاعت الدنیا، اس دن سفارش ساری کی ساری کہ اپنے بس کی بات ہے، کرنے دے نہ کرنے دے، کس کے لیے کرنے دے کس کے لیے، سارا اختیار اللہ کا، اس کی مرضی سے بولیں گے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش نہیں کر سکیں گے سوائے اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند کرے، ورنہ زبانیں بند، کوئی نہیں بول سکتا۔ یہاں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن،
صفیں باندھے فرشتے اور جبریل کھڑے ہوں گے، بول بھی نہیں سکیں گے، منہ نہیں کھول سکیں گے جب تک میں اجازت رہوں۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ پھر بھید کی بات بتا دی کہ ساری باتوں کی جڑ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ قیامت کو بھی جو ہے نا نظر انداز کرتے اور نیکی بھائی۔ فرمایا نسیان و ذکر، جب اللہ بھول جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں رہتی کہ اس دنیا کا کوئی مالک بھی ہے، اس نے ہمیں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کیا کر رہے ہیں، اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہیں، اور یقیناً ایک دن پوچھے گا کیا کر کے آ۔ جب یہ بات بھول جاتی ہے نا، فرمایا پھر کیا ہوتا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو اپنا آپ بھول جاتا ہے، واقعی خود فراموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیں یہ سب لوگ اپنے آپ کو بھول رہے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، کس نے بوجھا۔ یہ فلسفی ہیں، دانشور ہیں، آسمان کو یہ پیوند لگا رہے ہیں، مگر اس بارے میں بالکل اندھے جاہل ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ خود مرد سے شادی کر رہا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم کر دی ہے، کسی چیز کو حلال حرام نہیں سمجھ، جانوروں سے بدتر، اپنے آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، جانور نہیں۔ اور اب ساری دنیا چیخ رہی ہے، یورپ بھی چیخ رہا ہے، اور روس کے وزیر صحت نے چرچ کانفرنس میں پادریوں کے اجتماع میں کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مدد کرو ہماری، کیونکہ روس میں ہر تیسرا بچہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے، حرامی اولاد پیدا ہو رہی، ہونا ہی تھا۔ تب تم نے وہ چیز ختم کر دی جو شاخ تھی جس پر آشیانہ بناؤ، وہ ٹانی کر دی۔ اب اللہ برا دیا، قیامت برا دی، نبیوں کا انکار، تم نے دہریت کو بنا دیا کہ کوئی خدا نہیں، پڑھاتے رہے 70 سال یونیورسٹیوں میں، اب بھی نہیں باز آتے تم کے لیے، تو کیوں پھر لوگ ڈرتے؟ جس کا جتنا قابو چلتا وہ حرام کرتا۔ اللہ نے کہا جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو کیا بھولنا، انہیں اپنی خبر ہی نہیں ہے۔ اسی بات کو نیک لوگوں نے کہا کہ من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے بات، اپنی جب آدمی حقیقت معلوم کرنا چاہتا نا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کدھر جاؤں، یہ 3 سوال اپنے بارے میں جب کوئی آدمی سمجھدار معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جب میں نہیں تھا اس دنیا میں کہاں سے آ گیا، پتہ چل جاتا ہے اللہ کا ایک خالق، کیوں آیا ہوں پتہ چل جاتا ہے رسول کا کہ اللہ نے ہمیں خام خانی بنایا، ہدایت بھیجتا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، کدھر جاؤں گا یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پھر ایک اور دنیا جہاں مجھے کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ جو ہے نا کوئی الگ بات نہیں، اپنی حقیقت جب انسان معلوم کرنے چلتا ہے تو اپنا آغاز پتہ چل جاتا ہے کہ شروع اس طرح میں ہوا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے بنا دیا، کیوں آیا اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے، کدھر جاؤں گا آخرت۔ اور اسی لیے یہ دانا نے جو بات کہی کہ یہ کم وقت بیولوجی پڑھاتے رہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے گیلی مٹی پیدا ہوا، اس میں جرثومہ پیدا ہوا، اس سے یہ اس سے کیا صرف معلومات ہی، اگر ایسا بھی ہوا تو صرف دماغ میں رکھ لیں گے، کوئی اس سے آپ کی عملی زندگی کا تعلق ہے نہیں۔ اس لیے وہ نیک آدمی یہ بات کہتا ہے خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، اس چکر میں کیوں پڑھا رہا ہوں کہ کیسے میں بنا تھا، جرثومے سے بنا یا بندر سے بنا، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ اب جانا کدھر ہے، وہاں کیا بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ بھی یہودیوں کی بات ہے تو سارے اس میں، مگر یہود کا یہی حال تھا کہ نبیوں کی امت، کتابیں ان کے پاس، جیسے ہمارے ہم قرآن مجید ہے بالکل اہل کتاب، مسندیں بچھی ہوئی، لوگ فتوے پوچھتے ہیں مگر اللہ کو بھول گئے، دنیا کماتے تھے، فتوے بیچتے تھے، حرام مال کھاتے تھے۔ مولوی سورہ توبہ میں سارا ذکر آتا، رسول اللہ کی مخالفت صرف اس لیے کہ گدیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے کہا ان ظالموں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، کتابیں ہیں، فتوے ہیں، اللہ نہیں یاد، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنی خبر بھی نہیں دی۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو بدکار بنتے ہیں۔ اللہ نے بالکل بیماری کی تشخیص کر دی کہ گناہ گار جب بنتا آدمی وہی بنتا جو اللہ کو بھولتا ہے، جسے اللہ یاد ہے نا وہ گناہ گار بھی نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ ٹھوکر کھائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کی اور گناہ گار کی مثال اسی طرح دی کہ مومن ہے اس کی آنکھیں درست ہیں، کبھی ہو سکتا ذرا نظر بند ہوگی، ٹھوکر کھا گیا، مستقل نہیں بند ہوتی ہے، کافر کی ہمیشہ بند ہے۔ بندہ مومن وقتی طور پر چنجا سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، مگر وہ فوراً سمجھ لے گا، اسی وقت سے یاد آئے گا کہ میں یہ کیا کر گیا، اللہ کے پاس نہیں جانا۔ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ دائمی گناہ گار نہیں ہوتے۔ اذا مسم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اگر انہیں کبھی شیطان چھو جاتا ہے نا، دشمن بھی ہوا، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی،
کہ ہم سے تو یہ غضب ہو گیا، روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہی بازار میں جا رہا تھا، رمانی میں علامہ آلوسی دیکھنے ہیں، تو ایک عورت پر نظر پڑی، وہ خوبصورت نظر آئی، شیطان ساتھ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا، دیکھتا ہی چلا گیا، آگے گلی میں ایک ہڈی یا کوئی شیشہ جو تھا دیوار سے باہر تھا، اس سے ٹکرا گیا، زخمی خون بہنے لگا، مگر اسی وقت خیال آیا کہ بہت ضرورت، برے کام میں لگا ہوا تھا، دنیا میں نتیجہ برا نکلا، حضور کی خدمت میں روتا آیا، اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ جنہیں ذرا کوئی لغزش ہوتی ہے پھسلتے ہیں مگر سنبھل جاتے ہیں، روتے ہیں اپنی کرتوت پر، اللہ انہیں معاف کرے، ایسے لوگوں کو بخشتا اللہ۔ باقی جو کہا کہ مرتے دم تک کرتے ہیں اور جب موت آتی پھر کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، لیسا توبہ سورہ نظر، ہم نہیں پھر ان کی توبہ قبول کرتے، پھر توبہ کا وقت رہا تو اللہ کہتا اولئک هم الفاسقون، حسر کر دیا کہ بدکار آدمی جو نا اس کی آپ تشخیص کریں، نفسیاتی تجزیہ کریں، آخر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بندہ اللہ کو بھولا ہوا، ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوئی ہیں کہ اللہ نہیں یاد رکھتا۔ اب یہ بات کہی کہ کوئی یہ سن کر نہ کہے کہ چلو جی جینا ہی ہے نا، یہاں کوئی غریب رہتا کوئی امیر، دوزخ بھی تو زندگی ہے نا، وہ کوئی بات نہیں، ڈگری کا تھوڑا سا فرق ہوگا، جیتے تو وہاں بھی ہم وہیں رہ لیں گے، جیسے کئی حرامی مراسی کہتے ہیں وہاں حقہ پیا کریں گے، جنت والوں کو تو وہاں آگ ہی نہیں ملے گی، یہ حقے کو ترسیں گے۔ یہ خبیث جو ہے ان کو اللہ کہتا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، بے وقوف ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ جو آگ میں جائیں گے اور جو جنت میں جائیں گے وہ برابر ہی ہیں، جیتے ہی ہیں دونوں؟ اگر ایسا تو دماغ سے خیال نکال دو، دوزخ میں جینا کوئی نہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، ایک فکر ہے نہ مرو گے کہ